नाज़रीन, जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी होने वाले जो रुकन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बार कौंसल से था, अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली हर चीज़ ही खोल के रख दी है। वो पर्दे जो कि हायल थे, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि शायद ये जो सारा कुछ हो रहा है ये मजबूरी के तहत हो रहा है, उन्होंने वो सारे के सारे पर्दे उड़ा के रख दिए। उन्होंने क्या क्या कहा ये शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ इमरान खान के जो वकील हैं भंडारी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकालमा किया, जिसमें आपको पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो बेबस दिखाई देगा। उन्होंने क्या कहा ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का कोई कोर्ट मार्शल करने की तैयारी की जा रही है, या फिर ये कोई अवामी, आप ये कह लें कि ये अवाम की ये ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश है, इसमें किस हद तक हकीकत है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की कौम आजकल क्रिकेट को लेके बेचारी बड़े ही परेशान हाल है, और जो इमरान खान के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने कहा, उन्होंने मुतालबा कर दिया, उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। अब आप एक तरफ तो ये देखें कि ये जो कोर्ट मार्शल होता है ये अमूमन फ़ौज के जो फ़ौजी जवान होते हैं, ये जो फ़ौज के सरकारी मुलाजमीन होते हैं, ये उनका होता है। इट मीन्स दैट कि फैसल चौधरी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को भी फ़ौज का सरकारी मुलाजम ही कह दिया। तो ये एक बड़ा आप ये कह लें चुटकुला था जो फैसल चौधरी साहब ने छोड़ा, अदरवाइज़ इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, एक बड़ा होशरुबा इंकशाफ वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी ऑफ ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसकी सिलेक्शन कमेटी का एक रुकन ऐसे भी है जिसने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं। वो मौसूफ जो हैं वो फुटबॉल के किसी प्रोग्राम के एनालिस्ट थे, और उनको अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि फिर इस तरह तो फिर होता है इस तरह के कामों में। एक ऐसा बंदा जिसने कभी क्रिकेट खेली ही ना हो और आपने उसको उठा के क्या किया हो, आपने उसको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर लगा दिया। यार वो किस तरह की टीम सिलेक्ट करेगा। हमने कल भी बताया था 6-7 प्लेयर्स हैं जो कि सारे ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। एक टाइम ऐसा भी था पाकिस्तान की टीम में कोई 5-6 ओपनर्स खेल रहे थे, वो 5 के 5 ओपनर्स थे, मिडिल ऑर्डर कोई भी नहीं था। तो ये इस तरह तो फिर होना है ना कि एक दिफाई चैम्पियन, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी का चैम्पियन है और मेज़बान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह 36 घंटे लगाए हमने टूर्नामेंट से बाहर होने में, और कहते हैं जी पाकिस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है। और वाकई कम बैक ये किया है कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो फ़्लाइट्स थी उसके ज़रिए वो दुबई से वापस कम बैक कर लिया उन्होंने पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बदहाली है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत और मईशत की बदहाली है, अदालतों की भी बदहाली है। ये जो अख्तर हुसैन साहब थे वो मेंबर थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि बड़े ये होशरुबा इंकशाफात हैं, आपने ये लाजमी सुनने हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सीनियरिटी लिस्ट बन रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो हमने ये फ़ैसला किया था कि आमिर फ़ारूक साहब को अनटिल अनलेस, जब तक नया चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं अपॉइंट कर दिया जाता, तब तक आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए। उन्होंने कहा साथ ही साथ ये भी फ़ैसला हुआ था कि जो लाहौर से जो जजेज़ हैं उनको नहीं यहाँ पे लाया जाएगा। कुछ लोगों के नाम भी डिस्कस हुए थे और उनके नाम लेके ये बिल्कुल डिनाई हो गया था, इनकार कर दिया गया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इनको अब नहीं अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी उनको ले आया गया। ना सिर्फ उनको लाया गया बल्कि उनको फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद भी अपॉइंट कर दिया गया, जिसके ऊपर ये सारे का सारा मसला ये क्रिएट हुआ। तो अभी ये जो अख्तर हुसैन साहब हैं अभी ये पूरी बात बता नहीं रहे। जब ये पूरी बातें बताएंगे तो फिर जिस तरह वो पिंडी वाले कमिश्नर साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन पूरे का पूरा बोगस हुआ, तो एक ना एक दिन इन्होंने भी उठ के कह देना है कि ये जो सारा का सारा सिलसिला है ये बोगस ही है। भंडारी साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो कोर्ट में बहस कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के साथ। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा जी कि इमरान खान का ट्रायल तो बड़ा फेयर हो रहा है, जिसके जवाब में जस्टिस भंडारी साहब ने यह कहा, उन्होंने कहा जी कि इतना फेयर ट्रायल हो रहा है कि कोर्ट जब ये वकला मिलने जाते हैं इमरान खान को डेला जेल में, तो कागज़ का एक टुकड़ा भी साथ नहीं ले जाने देते। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी अगर कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं जाता तो फिर वो जो 4-4 सफ़हात के ख़त हैं वो खतूत कैसे लिखे जा रहे हैं। तो ये लाजवाब था, ज़ाहिर सी बात है एक चीज़। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शायद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ये नहीं पता कि खतूत लिखने के लिए इमरान खान वाकई इस वक्त जो है वो एक सख्त ट्रायल से गुजर रहे हैं। इमरान खान को वहाँ पर बिल्कुल भी कतन कागज़ पेंसिल नहीं दिया गया, और इमरान खान के जो खतूत हैं उनके ऊपर एतराज़ ही यही होता है कि जो वकला इमरान खान से मिलने के लिए जाते हैं तो इमरान खान उनको बताते हैं कुछ चीज़ें
پھر وہ جیل سے باہر آ کے ان چیزوں کو ٹائپ کر کے کمپوز کر کے پھر وہ سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ یہ کہہ لیں ریپریزنٹیشن ہوتی ہے عمران خان۔ جسٹس امین الدین صاحب کے لیے انفارمیشن کے لیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے یہاں پہ بیٹھ کے پتہ ہے عمران خان کے پاس واقعی کاغذ اور قلم نہیں ہے۔ تو جسٹس بھنڈاری صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو فیئر ٹرائل ہے اس کی سچویشن تو یہ یار مجھے نہیں سمجھ آتی، ایک عام پاکستانی، ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی، فار ایگزامپل عمران خان نے آپ کو کن کیسز میں اندر رکھا ہوا ہے؟ عمران خان کو آپ نے توشہ خانہ والا کیس میں اندر رکھا ہوا ہے کہ گھڑی بیچ دی۔ او اللہ کے بندو، آپ پاکستانی قوم کو یہ تو جواب دیں کہ جس بندے نے 15 گھڑیاں لی ہیں وہ کہاں ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی کیس بنا ہوا ہے؟ جس نے گاڑیاں لی ہیں توشہ خانہ سے، کیا اس کے اوپر کوئی کیس بنا ہوا ہے؟ قطعاً نہیں بنا ہوا۔ آصف علی زرداری صاحب باہر پھرتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، ہار کا کیس ہے ان کے اوپر، وہ بالکل آرام سے وہ پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف صاحب، پھر شریف فیملی کے اوپر کتنے کیسز تھے، وہ سارے کے سارے کیسے ہوا میں معلق ہو گئے۔ یہ وہی ادارے، وہی لوگ، وہی میڈیا جو یہ کل تک فرما رہا تھا کہ جی 100 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، پھر 10 سال تک یہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ شریف فیملی چور ہے، شریف فیملی لوگوں کو یہ بتاتی رہی کہ آصف علی زرداری صاحب ڈاکو ہیں، آصف علی زرداری صاحب یہ بتاتے رہے کہ شہباز شریف، نواز شریف دونوں بھائی چور ہیں۔ تو اب وہ سارے کا سارے جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے ہیں مومنین میں۔ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا، عوام ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، 2-3 کیسز پیرالل چل رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں کہ خبریں کیا ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کا میٹر ہے وہ گمبھیر سچویشن اختیار کر گیا ہے۔ اچھا، ججز صاحبان نے اپنے مختلف جو دلائل تھے وہ دیتے ہوئے یہ کہا جی کہ اگر فار ایگزامپل فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی انکوائری پولیس والا کیوں کرے گا؟ جب پاکستان کی سرحد پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر پنجاب پولیس کیوں نہیں جاتی اس کو ڈیفینڈ کرنے؟ وہاں پہ بھی تو فوجی کھڑے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ناظرین یہ حدود و قیود ہے جو کہ پاکستان کے آئین نے طے کی ہیں، کسی عام آدمی نے تو طے نہیں کی۔ فوج کا یہ کردار ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑی ہوگی، پولیس کا یہ کردار ہے کہ وہ صوبوں میں، شہروں میں لوگوں کی حفاظت کرے گی۔ یہ تو چیزیں سسٹمائز ہیں نا، اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ 9 مئی کو لے کے عمران خان نے تردید کی، 9 مئی کو بڑا ظلم ہوا، جس کے جواب میں آج پی ٹی آئی کی جانب سے اون عباس بپی نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کو تو واقعی ظلم ہوا، لیکن اس ظلم کی جو پوسٹ مارٹم ہے وہ 8 فروری کو ہو گیا، اور 8 فروری والے دن لوگوں نے نکل کے 9 مئی والا جو بیانیہ تھا اس کو نیست و نابود کر دیا، اور 8 فروری انہوں نے کہا پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اگر 9 مئی پورے پاکستان نے دیکھا ہے تو بات تو بالکل بھی ان کی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر آپ 9 مئی کو لے کے تو بڑے آپ جذباتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، پاکستان میں معاملات خراب ہوئے، لیکن جو 8 فروری کو ہوا اس کے اوپر تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، حبیب اکرم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ اس لیے پاپولر نہیں ہے کہ یہ میڈیا ہے، انہوں نے کہا یہ اس لیے پاپولر ہے کیونکہ اس کے ساتھ ورڈ سوشل یوز ہوتا ہے، یہ عوام کی آواز ہے، اس کے اوپر آپ پرسیپشن نہیں قائم کر سکتے، نہ ہی آپ پرسیپشن چینج کر سکتے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو ایک ایک چیز کا علم ہو چکا ہوا ہے۔ میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے 10 سال تک مسلم لیگ نون کو ایکسپوز کرنے کی، ہم سے مراد ہے میڈیا نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ اس میں کامیاب بھی رہے، پھر اس میں ایک ہی دم سے تبدیلی لانا موقع میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، خبریں یہ ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نہ صرف اس کو چلایا جائے، بلکہ اگر ہم چیزوں کو ذرا بغور مطالعہ کریں، ہارس اینڈ کیٹل شو میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور اس طرح سے یہ میسیج کیا جاتا ہے، یہ میسیج یہی جا رہا ہے کہ آنے والے دور پہ مسلم لیگ نون اور محترمہ مریم نواز صاحبہ انہی کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستانیوں پہ حکومت کرنے کے لیے، جو کہ عوام کی جانب سے ٹل ناؤ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ 1 سال مکمل ہوا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کا، اور اگر ہم نیوز پیپرز، اخبارات کے صفحے دیکھیں، خیر یہ تو اور بات ہے نا، پھر میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہی تو کوئی ضرورت تھی اتنے پیسے خرچ کرنے کی۔ اخبار پڑھتا کون ہے؟ کتنے % لوگ اخبار پڑھتے ہیں؟ لیکن اخبارات کے جو فرنٹ پیجز تھے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اشتہارات سے بھرے ہوئے تھے، پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ جو تنقید ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے 2 ایجنڈاز ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کی یاد کو پاکستانیوں کے دلوں میں سے نکال دیا جائے،
عمران خان کو بھلا دیا جائے، عمران خان کی سیکریفائسز کو بھلا دیا جائے، بھائی کس طرح سے؟ یہ پاسبل ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اس قوم کا مسیحا بنا کے تو قوم اور عوام کے سامنے پیش کیا جائے، جو کہ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح سے یہ سارے جو پاکستان کے جو سینئر صحافی ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک سائڈ پہ تو یہ کہتے ہیں، ہمارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نان پولیٹیسائز ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر آپ ایک سیاسی جماعت کے کارکن کے طور پہ آپ ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ اداروں کا تشخص خراب کرنے کے لیے یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ایک تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اور محسن نقوی صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے پاکستان کے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کے سیاستدان، موجودہ حکمران، انہوں نے پاکستان کی سیاست اور معیشت دونوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور تیسرا، پاکستان میں جو عدلیہ کا بحران ہے، اختر حسین صاحب نے یہ کہا کہ ٹل ناؤ، اب کے دن تک، ابھی تک صرف اور صرف اس میں یہ جو وکلا تحریک ہے اس میں پی ٹی آئی کے وکیل شامل ہیں، ابھی تک اس میں آزاد وکلا نہیں شامل ہو رہے۔ جس دن اس میں آزاد وکلا شامل ہو گئے اس دن دھڑن تختہ ہو جائے گا حکومت کا۔ اور ہم نے دیکھا تھا مشرف صاحب کتنے مضبوط تھے، مارشل لا لگا ہوا تھا، لیکن وہ کیا ہوا؟ وکلا کی تحریک کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ سملرلی اگر ہم پچھلی جو تحریکیں ہیں وکلا کی وہ دیکھیں تو وہ بھی کہیں پہ وہ اسٹاپیبل نہیں تھی، رک نہیں سکی اور کامیاب ہو گئی۔ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو وکلا کی تحریک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، یہ جب احتجاج کی فضا قائم ہونی ہے تو پھر یہ روکی نہیں جانی، اور جب پھر اس کے ساتھ جب پبلک سینٹیمنٹ بھی آ جائے گا تو پھر آپ اس کو کس طرح سے روکیں گے؟ ناظرین، حکومت کے لیے زمین ابھی گرم ہے، یہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اور جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا بس کرو، ٹویٹر چلا دیو، کیا فائدہ؟ آپ وی پی این لگا کے، آپ کا وزیر اعظم بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ کے صدر پاکستان بھی وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں، سارے وزراء بھی وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ٹویٹر کو بند کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹویٹر پہ 90% پی ٹی آئی ہے، اور یہی خوف ان کو سونے نہیں دیتا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، پھر اس کے بعد اکنومیکل سٹیبلٹی، اور پھر اس کے بعد عوامی مسائل کا حل، یہ کبھی نہ کبھی تو ممکن ہوگا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔